عائشہ جیسے میں نے کہا کام کو اپنی ترجیح دینا، لیکن اگر نماز ہوتی ہے تو اس کو میں نے جیسے ایکسپلین کیا کہ اگر کچھ سیٹس پہ ایسا ہوتا ہے جی یہاں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر کمرے میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کی نماز جا رہی ہے ہو گئی ہے اور آپ نے پڑھنی ہے اور آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو کسی کارنر میں آپ پڑھ لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں آدمی کہیں بھی بیٹھے ہوں تو نماز نہیں ہو سکتی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نماز کی پابندی کے لیے آدمی کا نہ ہونا شرط نہیں ہے. آپ کے اوپر کچھ شرائط ہیں. آپ کو کہیں جنگل میں کسی ایسی جگہ پر بھی اگر جگہ مل جاتی ہے جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز نہیں چھوڑنی. اصل میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے خود ساختہ دین کی کچھ باتیں نکالی ہوئی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ نماز قضا کر دو، نہیں پڑھو لیکن آدمی کے سامنے نہیں پڑھنا. یہ کہہ کر ہم بات ختم کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی یہ بھی کہتا ہے شیشے کے سامنے بھی نہ پڑھو، شیشہ ہے سامنے تو نہ پڑھو، ایسا ہے؟ اچھا، شیشے کوشش کریں کہ شیشے کے بالکل سامنے نہ پڑھیں. مطلب اگر سائٹ پہ کہیں شیشہ ہے اور کوئی آپ پڑھ ایشو رہے ہیں نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ تو نہیں پڑھ سکتے اگر بالکل سامنے ہو. کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. ٹھیک، کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ اب وہ شیشے کے سامنے آپ کو پڑھنی ہی پڑ رہی ہے تو کوئی اس میں اتنا مذائقہ نہیں ہے. کیا آپا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تسبیحاں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں جو آپ ہاتھ میں لے کے جیسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کاؤنٹر ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں لیکن آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں. میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایسے چلتے پھرتے آپ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اپنے اور کام بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے چلتے پھرتے ذکر الہی کر سکتے ہیں لیکن خواتین پہ تو حجاب فرض ہے. جی. اور اگر وہ نہیں کر رہی ہیں لیکن وہ تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں اور اپنے سارے کام کر رہی ہیں تو کیا وہ نہیں تسبیح ہوتی، پڑھ نہیں سکتی؟ دیکھیے ذکر الہی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ نا خواتین کے اوپر حجاب بھی فرض ہے. اور اگر وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں اور وہ ساتھ میں ذکر الہی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جیسے گھروں کے اندر تو ہم حجاب کر کے نہیں کرتے. ہاں. اور گھر میں ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی کام کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، بچوں کو آپ کچن میں کھڑے ہیں، آپ استغفار کا ورد کر رہے ہیں. چلتے پھرتے آپ اگر کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا راز کھولنے والے ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ آپ پر کیا انعامات کی بارش کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم اتنے مسائل میں گرے ہیں، سکون ہی نہیں ملتا. بالکل کر کے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر، کہیں صرف اللہ کہہ کر دیکھیں، سبحان اللہ کہہ کر دیکھیں، الحمدللہ کہہ کر دیکھیں، اللہ اکبر کہہ کر دیکھیں. میں کچھ دنوں پہلے میں سب سے ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی کسی مسئلے میں پھنس رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں اس مسئلے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بڑے سے بڑی بات اللہ سے ڈسکس کریں. پچھلے دنوں میری بھانجی مجھے بتانے لگی کہ آپی یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ پلیز یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. کہہ رہی ہے آپی فوراً میرا کام ہو گیا. آپ یقین کریں کہ یہ جب میں نے اس سے یہ جملہ سنا نا میں نے کہا میرے لیے تو خیر ہو گئی. اس لیے کہ اگر اسی بات پہ اللہ مجھے بخش دیں. کیا بات ہے اسی بات پہ. اور یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی سے اللہ کا کنیکشن مضبوط کروا. بے شک. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں چاہے آپ کا سر ڈھکا ہے نہیں ڈھکا ہے، ذکر خداوندی اگر آپ دل سے کریں نا تو اللہ اس کو قبول فرمائے. بے شک.